نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیزو، میرے پیارو، آپ کا اپنا چینل قاسمی اسلامک ورلڈ آپ کا پرزور استقبال کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعات بہت پسند آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کمنٹ بھی کافی آ رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اور آپ کی محبت کا ثمرہ ہے کہ جو آپ لوگ ان چیزوں کو اتنا پسند کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں کہ واقعہ ایسا کہ جسے سن کر دل کے اندر امنگ جاگ اٹھے گی اور ہمیں بھی یہ چیزیں کرنے کا اندر سے جذبہ پیدا ہوگا۔ بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ بھوک کے بندے کی تھی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کیا ہے، عقل بھی کھو جاتی ہے، کیونکہ بھوک کے وقت کچھ بھی مل جائے آدمی کھا لیتا ہے۔ تو کیا ہے، کھانے کے بعد خیال گزرا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، تو یہ کسی اور کا تھا، میں نے بغیر اجازت کھا لیا۔ مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا اسی طرف جانے لگے، اسٹریم ادھر ہی جانے لگے۔ آگے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہیں۔ سمجھ گئے یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا کہ میں نے اب آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا یا تو معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ اس نے کہا معاف تو میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، بکماء اللسان، گونگی ہے زبان سے، عمیاء العینین، آنکھوں سے اندھی ہے، صم الاشقین، کانوں سے بہری ہے، قصیحۃ القدمین، پاؤں سے تو لولی لنگڑی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ کیا کہا لڑکی کے بارے میں کہ زبان سے تو گونگی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور پاؤں سے تو لنگڑی ہے، اس سے شادی کر لو اور کیا ہے، قیمت ادا ہو جائے گی، اس کو خوش رکھو، اس کی خدمت کرو بس۔ بھائی وہ اللہ والے تھے تو انہیں کیا کہا، انہیں فکر میں پڑ گئے، مگر دل نے کہا کہ دیکھو یہ مجاہدہ برداشت کرنا آسان، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آخرکار تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران، چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی۔ حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی ہے، یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا کہ بتاؤ مہمان کو کیسی پایا؟ کہا آپ نے تو کچھ اور ہی بتایا تھا، مگر وہ تو ایسی نہیں، وہ بہت دانا بینا، آپ کے بتلائے ہوئے ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے مبرا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں یہ میری بیٹی ظاہری حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی ایسا خاوند ڈھونڈوں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سورہ نساء پڑھ کر دیکھے، ہر دوسری چوتھی آیت میں اتقوا اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں
کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں کریں گے وہ دوسروں کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کوئی ایسا بندہ ملتا جب تم نے اپنے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ جب ماں فاطمہ ہوتی ہیں اور باپ علی المرتضیٰ ہوتے ہیں تو اولاد حسن اور حسین ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی رضا کے بالکل مطابق گزاری اور وہ گناہوں سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہے، کوئی گناہوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل تھے۔ آج ہم لوگ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کی دور کی بات اور گناہ میں ملوث ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کہیں اگر ہمیں 100 روپے پڑے ہوئے مل جائیں تو ہم اس چیز کو اٹھانے کے لیے ایک دم توڑتے ہیں کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، ایک دم اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ خوف بھی نہیں ہوتا نہیں کس کے ہوں گے، کون ہوگا اس کا مالک، کچھ نہیں سوچتے ہیں، بس ایک دم جیب کے اندر پہنچ جائے۔ کوئی بھی چیز ہو ہم لوگ کیا ہے گناہوں میں ایک دم ملوث ہو جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارو میرے عزیز ہمیں کیا ہے گناہوں سے بچنا ہے اور گناہوں سے دور رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔